پھر فرمایا کہ بلال وہ اذان کہو، مجھے آج مدینۃ الرسول یاد آ گیا ہے۔ اور اس عالم میں یعنی فشائقات فاطمہ، اور یعنی اس قدر جو ہے نا وہ بیوی جو ہے گریہ و زاری کے بعد اس قدر یعنی غشی طاری ہو گئی، وغشی علیہا، اور یہی ہے کہ بلال کی وہ خدمت گزاری، وفاداری، لیکن زمانے نے اس قدر جو ہے نا وہ سیاسی رخ اس قدر بڑھ گئے کہ دین اور تدین سے ہٹ کر، اور مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو بزرگ صحابی تھے اس دور کے، اگر ان کی داستان غم کو، یہ فقط ایک نہیں ہے، آپ اس میں جو ہے نا وہ سینکڑوں دیکھیں گے کہ جنہیں یعنی حکومتی جو مسائل تھے ان مسائل کا ایسا شکار ہوئے کہ جن میں بعض نے تو گھر چھوڑ دیے، بعض کو ایسے میں جو ہے نا وہ ایسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا گیا نہاں پہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لک و دک صحرا میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور کیا ہے، کس جرم میں، کس مصیبت میں؟ اس وجہ سے کہ ان میں عشق رسول ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بیعت نہیں کر دی ہے، بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ بیعت نہیں کرنے کی وجہ اصل میں حقیقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصایت ہے، اور وہ وصیت ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ پیغمبر حضرت بلال کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، ان کی رحمت اور ان کے سلسلے میں، اور ہزاروں درود ہوں، سلام ہوں ہمارے حضرت بلال پر، خدا ان کی روح کو شاد فرمائے۔ انہوں نے عالم غربت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے بہترین گفتگو سماعت فرمائی۔ اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام جو اصلی ہیں، جو جلیل القدر ہیں، جو قرآن اور سنت نبی کی روشنی میں معتبر ہیں، معتمد ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں حکمرانوں نے کی ان کا تذکرہ کریں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بار بار صحابہ صحابہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد صرف حکمران لوگ ہی نہیں ہوتے ہیں، یا حکمرانوں کی چمچہ گیری کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ صحابہ ہوتے ہیں کہ جو وفا کرتے ہیں اور وفا پر ڈٹ جاتے ہیں، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن راہ حق و حقیقت سے منحرف نہیں ہوتے، چاہے ان پر کتنا ہی دباؤ ڈالا جائے۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ حضرت بلال نے کس طرح سے حق کو مانا تھا اور حق پر ڈٹ گئے تھے، انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر بھی انہوں نے مدینے کو چھوڑ دیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ اب آئیے ایک دوسرے مظلوم صحابہ کا ذکر کریں، ایک ایسا صحابی رسول جلیل القدر کہ جس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی بھی یہ جو سپاہ صحابہ بنی ہے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی شاید نام کا بھی پتہ نہ ہو، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے جلیل القدر صحابی کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کیا ہے، اور جو اصلی صحابہ ہیں وہ کون ہیں، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، پھر ہمیں بتائیں کہ ہم صحابہ کی گستاخ ہیں یا قاتلین صحابہ جو ہیں، اصلی صحابہ کے جو قاتلین ہیں وہ ہیں جو حقیقت میں گستاخ بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں۔ تو ہم اگر کسی صحابی کے قاتل کو نہیں مانتے ہیں تو خدا را ہمیں یہ کہہ کے دبانے کی یا چپ کرانے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ یہ صحابی کو نہیں مانتے ہیں۔ صحابہ کو جو اصلی ہیں ان کو ستانے والا ہمارے نزدیک ظالم ہے، چاہے وہ انہی میں سے ہو، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی کسی جگہ پر کسی کو سند نہیں ملی ہوئی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بہت ساری ڈسکشن کر دی ہے۔ ایک نام جناب مالک بن نویرہ کا ہے، ناظرین غور سے سنیے گا۔ حضرت مالک بن نویرہ مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، دین کی تعلیم براہ راست رسول اسلام سے لی، اور تعلیم پر پابندیاں کی اور عمل کرتے رہے، اور عمل کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں گئے، وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معتمد بھی تھے، خزانچی بھی تھے، اور یہ بنی تمیم سے زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پر
مأمور تھے، نبی مکرم کی طرف سے ان کو یہ عہدہ بھی ملا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، حضرت مالک بن نویرہ جن کو مرتد سمجھ کر یا کہہ کر قتل کر دیا گیا، اور یہ حضرت ابوبکر کے ہی زمانے میں ہے، اور حضرت ابوبکر کی ایما سے خالد بن ولید وہاں گئے اور مالک بن نویرہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو تاریخ میں برابر لکھا تو گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں تقریباً سب میں وہ واقعہ متفق علیہ ہے، سب نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اور خاص بات یہ کہ جو کتابیں صحابہ کرام کی معرفت میں لکھی گئی ہیں ان صحابہ کی فہرست میں مالک بن نویرہ کا نام بھی درج موجود ہے، کسی نے اس کے نام کو نہیں نکالا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام میں وہ تھے۔ اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شیخ نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی بھی صحابی رسول میں سے کسی صحابی کے مرتد ہونے کو ثابت کر دے تو میں تائب بن جاؤں گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے بعد جتنے لوگ مرتد ہوئے وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، وہ مرتد ہوئے، لیکن جو صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، درک کیا تھا، حدیث سنی تھی، تعلیم حضور سے حاصل کی تھی، ان میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ اگر کوئی ثابت کر دے تو ہم تائب ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہی مرحلے میں عرض کروں کہ کتابوں میں جو خالد بن ولید کو گمان ہوا یا جس پر یہ جرم ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا، اگر وہ مرتد ہو گئے تھے تو بھی آپ کو تائب ہونا پڑے گا، اور اگر وہ مرتد نہیں ہوئے تھے اور وہ بے گناہ مارے گئے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ میں جو پہلی جو حکومت قائم ہوئی حضرت ابوبکر کی ایما سے، خالد بن ولید جن کے سربراہ تھے اور سپہ سالار تھے، انہوں نے ایسا جرم کیا کہ جس جرم کو کوئی بھی پڑھے کبھی بھی اس جرم کے پڑھنے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر یا تو آپ مانیے کہ خالد بن ولید قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور چونکہ قاتل ہے، مجرم ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، ہم اسے نہیں مانتے، یا یہ کہیے، یا پھر آپ تائب ہو جائیے کہ آپ نے کہا کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوتا اور آپ مالک بن نویرہ کے بارے میں وہی تصور رکھتے ہیں جو خالد بن ولید کا تصور ہے۔ بہرحال آئیے مالک بن نویرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ میں پہلی کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اہل سنت کی بہت ہی معتبر تاریخی کتاب ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، لکھنے والے ہیں عز الدین ابن اثیر۔ ان کی کئی جلدیں ہیں، ایک جلد چہارم، چوتھی جلد صفحہ 277، پورا انہوں نے ایک باب مالک بن نویرہ کے سلسلے میں قائم کیا ہے۔ مالک بن نویرہ، اور باب کا نمبر ہے 4648۔ مالک بن نویرہ کا پورا نام انہوں نے درج کیا ہے شجرے کے ساتھ، مالک بن نویرہ بن جمرہ بن شداد بن عبید بن ثعلبہ بن یربوع التمیمی الیربوعی۔ ان کے بھائی ہیں متمم بن نویرہ۔ اب یہ لکھتے ہیں ان کے سلسلے میں کہ قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ